السلام علیکم ناظرین، میرا نام میر احمد سائل ہے اور آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں ایک نئے ٹاپک اسٹیٹ کے ساتھ، یعنی کہ واٹ از اسٹیٹ؟ ریاست کیا ہے؟ کیا یہ ایک مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یعنی کہ یہ صرف ایک ورڈ ہے یا یہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دوسری بات جو ایک کنفیوژن ہے عموماً لوگوں میں کہ وہ گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے. تو یہ بھی آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ ایک ہی چیز ہے یا مختلف چیزیں. اسٹیٹ کے بارے میں آج پڑھیں گے ہمارے اس ویڈیو میں. لیکن اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے بہترین آراء سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا. تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک ریاست یعنی اسٹیٹ کی جانب. جی ناظرین، تو اسٹیٹ ورڈ اسٹیٹس سے نکلا ہے جو جرمن قبیلے ٹیوٹنز کے لوگ استعمال کرتے تھے، اور اس کے لیے گریک پولیس اور رومنز سیویٹاس کے الفاظ یوز کرتے تھے. ورڈ اسٹیٹ کو اٹالین ڈپلومیٹ اینڈ آتھر میکاولی نے ماڈرن سینس میں پولیٹیکل سائنس میں انٹروڈیوس کروایا. ورڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اکٹھے رہنا اس بنیاد پر کہ وہ ایک منظم حکومت اور آزاد حکومت میں زندگی ایک ہی جغرافیے میں گزارتے ہو، اور پھر یہی اسٹیٹ لوگوں کے درمیان آپس میں اتفاق، اتحاد، بھائی چارے اور ان کے ریلیشن شپس کو مضبوط بنا سکے اور وہاں پر لا اینڈ آرڈرز کو مینٹین کر سکے، اور ساتھ ساتھ میں اس طرح کی صورتحال پیدا کرے جو لوگوں کے انڈیویجول پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونے میں مددگار ثابت ہو. اسٹیٹ سوسائٹی اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے کہ ان کی جان و مال کی تحفظ کیا جا سکے تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے. تو اب چلتے ہیں اسٹیٹس کے مختلف ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل سائنٹسٹ، پولیٹیکل فگرز، اسکالرز اور فلاسفرز نے اسٹیٹ کے بارے میں کون کون سے آراء دیے ہیں، کیا ڈیفینیشنز ان لوگوں نے اسٹیٹس کو دیے ہیں. تو بات اگر ہو رہی ہے اسٹیٹ کی اور یونانی فلسفی ارسطو کا، ایرسٹوٹل جسے ہم کہتے ہیں، ان کا نام نہ لیا جائے، ان کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ کو بہترین انداز میں ڈیفائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ افراد جب اکٹھے رہتے ہو تو وہ خاندان تشکیل دیتے ہیں، اور پھر وہ خاندان جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ ویلیجز اینڈ سٹیز ان کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی شہر اور گاؤں آباد کر دیتے ہیں. اور پھر اس گاؤں اور شہر کی جب پاپولیشن یعنی وہاں کی جو آبادی ہے وہ جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں مختلف طبقات کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور یہ ابتدائی معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. اب وہی لوگ ابتدائی معاشرے کو رنگ کرنے کے لیے، اپنے آپس کی مانگی اور وابستگی کو بہتر بنانے کے لیے ریاست کو تشکیل دیتے ہیں. پھر جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ برویس نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخصوص انسان یا لوگ جب آپس میں رہتے ہو ایز این آرگنائزڈ یونٹ، یعنی کہ متحد اور متفق ہو کر جب وہ اکٹھے رہتے ہیں تو وہ اسٹیٹ تشکیل کرتے ہیں. پھر جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہم بیان کرتے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سپریم کورٹ کا ڈیفینیشن ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ آزاد لوگ جب اکٹھے رہتے ہو اور ان کے جو گولز ہے، وہ ان کی جو انٹرسٹ ہے کامن ہو، اور جو چیزیں ان کے معاشرے میں ہیں وہ اس کو پیسفلی انجوائے کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ میں جسٹس، لا اینڈ آرڈر کو وہ برقرار رکھتے ہیں، تو وہ ایک اسٹیٹ کہلایا جاتا ہے. سوئس پولیٹیشین بلنچلی نے جو اسٹیٹ کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر منظم لوگ جب ایک خطے میں رہتے ہو تو وہ اسٹیٹ کہلایا جاتا ہے. اور اسی کے بالکل نزدیک جو اور ساتھ ساتھ یا ان سے مماثلت رکھنے والا جو دوسرا ڈیفینیشن ہے وہ ڈبلیو ولسن نے دی ہے، جو امریکن پولیٹیشین ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق منظم لوگ جب ایک خطے میں رہتے ہوں تو وہ اسٹیٹ تشکیل دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہے وہ کارل مارکس اینڈ فریڈرک اینگلز کے ہیں. ان کے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ ابھی تک ڈسکس کیے ہوئے ڈیفینیشن سے بالکل مختلف ہیں. کارل مارکس کہتے ہیں کہ ریاست پولیٹیکل آرگنائزیشنز آف رولنگ کلاس ہے، یعنی کہ جو کیپٹلسٹ ہے ان کی ایک نظم ہوتی ہے، اور وہ نظم اس لیے وہ بناتے ہیں تاکہ وہ لوور کلاس کے لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو سپریس کر سکے، ان کو پر دباؤ ڈال سکے، ان پر پابندیاں لگا سکے، اور پھر خود اپنی ڈیولپمنٹ کو برقرار رکھ سکے. تو اس کے لیے وہ اسٹیٹ تشکیل کرتے ہیں.
اور یہ اسٹیٹ تب تک ہوتا ہے جب تک کلاس ڈومینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سوسائٹی میں ڈویژن ہوتا ہے تب تک اسٹیٹ برقرار رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فریڈرک اینگلز نے جو تعریف کی ہے اسٹیٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے پارٹیکولر پاور آف سپریشن، یعنی کہ یہ بھی کارل مارکس کے تعریف کے بالکل نزدیک ایک تعریف ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ مخصوص طبقے کے لوگ، جو بورژوا طبقہ ہے، اپر کلاس ہے، وہ دوسرے طبقے کے لوگوں کو جب سپریس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹ کو تشکیل کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بات کی اسٹیٹ کی، کہ اسٹیٹ کیا ہے اور اسٹیٹ کے مختلف ڈیفینیشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، لیکن اب وہ بات جو ویڈیو کے شروع میں کی کہ کیا اسٹیٹ منفرد ہے یا مرکب ہے، تو اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب بات اسٹیٹ کے منفرد یا مرکب ہونے پر کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک ورڈ ہے یا یہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو ناظرین، یہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے جسے ہم مرکب کہتے ہیں، یعنی اس میں مختلف عناصر مل کر اسٹیٹ کو بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اب وہ مختلف عناصر کیا ہے، ان کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسٹیٹ کا جو پہلا عنصر ہے وہ ہے پاپولیشن، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوں۔ اب وہ لوگ کتنے قسم کے ہیں؟ وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بناتے ہیں وہ ہیں سٹیزنز، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی خطے میں رہتے ہو، پرمننٹلی وہاں پر آباد ہو اور وہاں کے سٹیزنز ہو، آئی ڈی کارڈ رکھتے ہو اس علاقے کے، تو وہ اسٹیٹ کے پاپولیشن کا حصہ ہیں۔ دوسرے قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو نیشنل ہو یا سبجیکٹس ہو، یعنی کہ وہ لوگ جو ابھی تک آئی ڈی کارڈ نہیں رکھتے ہو، بچے ہو، اور اسی وجہ سے ان کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود نہ ہو، تو وہ بھی اسٹیٹ کے پاپولیشن کا حصہ ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ایلینز یا نان ممبرز ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پرمننٹلی اس خطے، اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہو اور ٹیمپرری وہاں پر آباد ہو، تو وہ بھی اسٹیٹ کے پاپولیشن کا حصہ ہیں۔ اور اسٹیٹ جو ہے وہ نومیڈز نہیں بنا سکتے، یعنی کہ وہ لوگ جو پرمننٹلی کہیں پر نہیں رہتے ہو، خانہ بدوش ہو، وہ نقل مکانی کرتے رہتے ہو مسلسل ایک جگہ پر، وہ نہیں ٹھہرتے، تو وہ لوگ اسٹیٹ کے پاپولیشن کا حصہ نہیں ہوتے۔ اسٹیٹ کی جو آبادی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، یہ فکسڈ نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر مل جل کر رہتے ہیں، اور ان کے اپنے کامن گولز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ایک ہی ریس سے، ایک ہی ریلیجن سے، ایک ہی کلچر کو فالو کرنے والے اور ایک ہی زبان بولنے والے ہوں، یہ بھی اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اب مختلف اسکالرز نے اسٹیٹ کی پاپولیشن کی جو تعداد ہے وہ بتائی ہے، جیسے کہ گریک فلاسفر پلیٹو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی جو آبادی ہونی چاہیے وہ 5040 لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، اور یہ آبادی انہوں نے اپنے وقت کے ورلڈ پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے دی ہے۔ اور دوسرا روسو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی آبادی جو ہے وہ 10,000 تک ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ارسطو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نہ تو ان کی آبادی بہت کم ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آبادی بہت کم ہو تو وہ اپنی سروائیول کے لیے، خود کی حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے، اور اگر وہ بہت زیادہ ہو تو پھر وہ جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں وہ اس میں صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے جا سکیں گے، اسی وجہ سے نہ بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم ہو، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتدال میں آبادی ہونی چاہیے۔ اور ماڈرن ورلڈ میں ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور کچھ اسٹیٹس اس طرح بھی ہیں جہاں پر لوگ بہت کم رہتے ہیں، یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ اسٹیٹ کو تشکیل کیے بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ پاناما ہے، وہ ایک اسٹیٹ ہے اور اس کی آبادی صرف 40 لاکھ ہے، اور اسی کے ساتھ البانیہ کی جو اسٹیٹ ہے اس کی آبادی 20 لاکھ ہے، لیکن پھر دنیا کے اسٹیٹ یعنی کہ انڈیا جو ایک اسٹیٹ ہے اس کی آبادی جو ہے 1300 ملین لوگ ہیں، اور اسی طرح جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کی آبادی اراؤنڈ 30 to 32 کروڑ ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی آبادی 24 کروڑ ہے، اور اسی طرح دوسری ریاستیں دنیا میں موجود ہیں جن کی آبادی کروڑوں میں ہے۔ تو ماڈرن ورلڈ میں جو اسٹیٹ ہے ان کی آبادی کہیں پر بہت زیادہ بھی ہے اور کہیں پر بہت کم ہے۔
لیکن یہ بات ہے کہ اسٹیٹ کی آبادی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وہاں کی جو ہیومنلی ریسورسز ہے وہ اس پر پورے ڈسٹریبیوٹ نہ کیے جا سکے یا وہ ان کو صحیح سے نہ ملے، کیونکہ پھر وہاں پر کرائسس اور وہاں پر فیمائن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہی لوگ جو اسٹیٹ بناتے ہیں وہ رہتے تو زمین پر ہیں، کسی خطے میں ہیں، کسی جغرافی میں ہیں، تو فزیکل اینڈ جغرافیکل لوکیشن میں وہ رہتے ہیں، اسی کو ہم ٹیریٹری کہتے ہیں۔ اور ٹیریٹری جو ہے اسٹیٹ کی دوسری عنصر ہے، یعنی سیکنڈ ایلیمنٹ آف اسٹیٹ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ٹیریٹری جو ہوتی ہے اٹ مسٹ بی اسمال انف ٹو بی گورن، یعنی کہ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا علاقہ یا خطہ نہیں ہونا چاہیے جس کو پھر آپ گورن نہیں کر سکے، کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ اتنا علاقہ ہے، اتنا رقبہ ہونا چاہیے جو آپ ایڈمنسٹر کر سکے، اور تو اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا رقبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایک ساتھ رہتے ہیں ان کے انٹرسٹ، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ایک ہوتے ہیں اور وہ کمیونٹی میں اپنے انٹرسٹ کو شیئر کرتے ہیں، اور پیٹریوٹزم بھی ان میں شامل ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی خطے میں پرماننٹلی آباد لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ماڈرن ورلڈ میں جو اسٹیٹ کی ٹینڈنسی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رقبہ کم ہونا چاہیے، یہاں پر زیادہ رقبہ ضرورت ہے اسٹیٹس کی، کیونکہ اسمال ٹیریٹری میں لوگ بھی کم آتے ہیں، اور پھر وہی لوگ خود کو اپنے اوپوننٹ سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اپنے رقبے کو، اپنے ٹیریٹری کو اپنے اینیمیز سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے زیادہ لوگ ہونے چاہیے، اور زیادہ لوگوں کو رہنے کے لیے زیادہ زمین چاہیے، زیادہ پھیلا ہوا رقبہ چاہیے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا خطہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو، زیادہ ہو، زمین آپ کے پاس ہو، تو آپ ہیومن ریسورسز اینڈ اکنامک گروتھ بھی صحیح سے کر سکتے ہیں۔ ٹولسٹائی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از اے پاور اینڈ اٹ از سین ٹو بی اسمال، یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تو آپ کی طاقت ہے، اور طاقت اگر کم ہو یہ تو کمزوری ہے، ایک گناہ ہے، اسی لیے آپ کی اسٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہیں وہ زیادہ ہوں۔ پہلے ہم نے بات کی پاپولیشن کی، یعنی لوگوں کی، پھر بات کی کہ وہ لوگ کہیں پر تو رہتے ہوں گے، تو ٹیریٹری کی بات کی۔ اب وہی لوگ ایک ٹیریٹری میں اگر رہتے ہو تو ان کو آرگنائز رکھنے کے لیے بھی کوئی پالیسی تو ہونی چاہیے۔ اب وہ پالیسی کو بناتے ہیں، دیٹ از گورنمنٹ، یعنی کہ لوگ اگر ایک ہی ٹیریٹری میں رہتے ہیں تو ان کے نظم و ضبط کے لیے بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے، تو وہ لازمی ہے، یعنی ان کی اکانومیکل گروتھ کے لیے، ان کی اپنی یونٹی کے لیے، پیس کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے آپس کے جھگڑے اور ان میں جسٹس برقرار رکھنے کے لیے ایک چیز تو ضروری ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیٹ از گورنمنٹ، یعنی آپ کی حکومت ہونی چاہیے جو آپ کے اس ایک ٹیریٹری میں رہنے والے لوگوں میں نظم و ضبط، لا اینڈ آرڈرز، جسٹس، پیس اور یہ سب چیزیں برقرار رکھ سکے، اور ان کو اکانومیکل گروتھ کے لیے مختلف قسم کی پالیسیز دے، تاکہ وہ لوگ وہیں پر اپنے ہیومن ریسورسز کو صحیح سے مینیج اینڈ ایڈمنسٹریٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کو ان لوگ بناتے ہیں، وہ پھر سے بات ہوتی ہے پرماننٹ پیپل آف اینی ٹیریٹری، یعنی کسی بھی خطے کے پرماننٹلی آباد لوگ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، گورنمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو نومیڈز ہوتے ہیں، ٹیمپرری لیونگ پرسنز جو ہوتے ہیں، وہ تو وہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، تو وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ گورنمنٹ نہیں تشکیل کر سکتے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نہ ہو تو اسٹیٹ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اسٹیٹ وداؤٹ گورنمنٹ از نتھنگ، اور یہی اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہی ہے جو اسٹیٹ کی پالیسیز کو آگے بڑھاتا ہے، اسٹیٹ کو ایکشنز لینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ایکٹس تھرو گورنمنٹ ہی پروسیس کرتا ہے۔ یہی گورنمنٹ آپ کی پالیسیز کو بناتا ہے، اور آپ کے جسٹس کو، آپ کے پیس کو، آپ کے لا اینڈ آرڈرز کو برقرار رکھتا ہے، ان کو رنگ کرتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے بات کی پاپولیشن کی، اور پھر پاپولیشن ٹیریٹری میں رہتے ہیں، اور ٹیریٹری کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ ہونا چاہیے۔ اب گورنمنٹ کس طرح ہونا چاہیے؟ کیا یہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہو یا ڈیپینڈنٹ ہو؟ یہ خود مختار ہو، اس کو آزادی اپنے فیصلوں میں حاصل ہو، کیا ان پر ایکسٹرنلی کوئی دباؤ ہو؟
یا وہ ایکسٹرنل دباؤ سے بالکل آزاد ہو، ایکسٹرنل پریشر اینڈ پاور اینڈ کنٹرول سے آزاد ہو، تو پھر وہ گورنمنٹ چل سکتی ہیں۔ تو یس، وہ گورنمنٹ جو سورینٹی رکھتی ہو یا مکمل طور پر اپنے فیصلوں میں خود مختار اور آزاد ہو، پھر وہی گورنمنٹ ہی اسٹیٹ کے لیے موضوع ہے، اور اسی گورنمنٹ کو ہی کہا گیا ہے کہ ود آؤٹ گورنمنٹ اسٹیٹ از نتھنگ۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ود آؤٹ گورنمنٹ اسٹیٹ از نتھنگ، تو سورینٹی از دا سول آف اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ کی جو روح ہوتی ہے وہ خود مختاری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں پر خود مختاری کے ساتھ گورنمنٹ اپنے پالیسیز مرتب کر سکے اور وہاں کے معاملات کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔ اب سورینٹی کیا ہے؟ یہ آپ کی گورنمنٹ کی سپریم اینڈ انلیمیٹڈ پاور ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اب ہمارے پاس سورینٹی کے بھی 2 ڈفرینٹ اسپیکٹس موجود ہیں، یعنی کہ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل۔ ایکسٹرنل کیا ہے کہ اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تمام بیرونی کنٹرول اور پاور سے آزاد ہو، ان کو خود مختاری حاصل ہو، وہ کسی کے دباؤ میں نہ ہو، اور اپنے لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے وہ باہر کے فیصلوں کو اپنے لوگوں پر زبردستی نہ تھوپے۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ انٹرنل سورینٹی ہے، یعنی کہ کسی ٹیریٹری میں رہنے والے لوگوں اور وہاں کے بارڈرز پر مکمل طور پر گورنمنٹ کو خود مختاری حاصل ہو۔ جی ناظرین، تو یہ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس تھے، یعنی کہ پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ سورینٹی، جو اسٹیٹ کو بناتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی کمی ہو تو اسٹیٹ مکمل نہیں ہے، اور وہ اسٹیٹ نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو اب یہاں پر یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اسٹیٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کیا ہے۔ گورنمنٹ اسٹیٹ کا حصہ ہے، اسٹیٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے، اسٹیٹ اس سے بالاتر ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور آپ سے رخصت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔